تم سے 2 ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی, ذرا سی ٹینشن. آج دیکھو شہروں میں کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے کتنی بھی بھوک ہو نا, آپ بھیک مانگو لوگ روٹی کھلا ہی دیتے ہیں. ہوٹل میں جاؤ 10 آدمیوں سے مانگو کہ ایک تو کھلا ہی دے گا, اتنا جلدی لوگ بھوک سے مرنے نہیں دیتے. ساری ہوس ہے, ہوس زیادہ سے زیادہ چاہیے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. جب نہیں ملتا تو پھر کس میں آتے ہیں, ٹینشن میں. ہمارے یہاں کے واقعات ہیں, میں جب نیا نیا امامت کے لیے آیا, بندے میرے پاس آئے, مفتی صاحب گھر میں یہ مسائل. میرے پاس لوگ بیچ دیتے ہیں اعتماد کر کے, بہت سارے لوگ زکوٰۃ مجھے دے دیتے ہیں اپنی, کہ آپ کو کوئی مستحق ملے تو دے دینا, صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں. تو میرے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی. مفتی صاحب میں یوں ٹینشن میں, یوں پریشان, مجھے لگا بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے, میں نے اس کے ساتھ کچھ مدد کر لی. پھر دوبارہ آیا تھوڑے دن میں, یار یہ ٹینشن. میں نے کہا یار آپ کو اس وقت تو اور ٹائپ کی ٹینشن تھی, ابھی کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے ہیں بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں افورڈ کر پا رہا ہوں میں. میں نے کہا تو نکال لو بچوں کو اسکول سے. مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہو, بچوں کو پڑھاؤ نہیں میں نے کہا نہیں پڑھاؤ. میں نے کہا بھیک مانگ مانگ کے بچوں کو پڑھانا, ان کو بھی بھکاری بنانا, اس سے بہتر ہے سر اٹھا کے جیے اور کدال چلائے ٹماٹر بیچے. اللہ کو وہ ٹماٹر بیچنے والا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا, خدا کی قسم وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے اس انجینئر سے اور اس پروفیسر سے کروڑہ گنا زیادہ کامیاب ہے, جو زکاتیں لوگوں سے لے کے PhD اسکالر بن جائے. اس سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ہم نے کامیابی اور ناکامی یونائٹڈ نیشن سے نہیں پوچھنا, صحیح ہے نا, یا مغربی اہل مغرب سے یا لبرل لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ کامیاب کیا ہے ناکام کیا ہے. ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے. اللہ کی نظر میں عفیف پاک دامن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, جاہل کا جاہل ہے, یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اللہ کی نظر میں, کیونکہ اس کے پاس ایک نالج ہے کہ ہاتھ پھیلانا کیا ہے, بری بات ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. اور جس نے بھیک جمع کر کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا, اس کے پاس ساری نالج ہے, لیکن اچھا انسان بننے کے لیے جو نالج چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ والی نالج اس کے پاس نہیں ہے. تو انسان بننے کے لیے انسانیت والی نالج زیادہ ضروری ہے بنسبت ٹیکنالوجی کی نالج سے. ابے کیا ہو گیا, دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں, تم لوگ کی سمجھ میں مثالوں کے بغیر بات آتی نہیں ہے. مثال کی مثال مسالوں کی طرح ہوتی ہے, جتنا ڈالو گے نا بیان میں, تو جیسے مسالے ڈالنے سے کھانے کا مزہ دوبالا ہوتا ہے, ہضم بھی ہوتا ہے. میں جو بیان میں مسالے ڈالتا ہوں نا, وہ آرگینک مسالے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. وہ امپورٹڈ مسالے نہیں ہوتے کہ فلاں انگریز کی کتاب سے پڑھ لیا تو فلاں کی کتاب سے وہ ہماری مثالیں ہوتی ہیں. تو وہ آرگینک دیسی مسالے ہیں, اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ مثال ہی بھول گیا اس چکر میں کیا دے رہا تھا, میں بات کیا کر رہا تھا. ابے تم بھی پاگل ہو ہیں, ہاتھ پھیلانے پہ مثال دے رہا. ہاں میں ایک مثال دے رہا تھا. دیکھو ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, اس کے پاس ساری دنیا کی ساری نالج ہے, گھر میں بوڑھے ابا ہیں, اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کتنا غیر اخلاقی ہے, باپ پہ ہاتھ اٹھانا کتنا برا عمل ہے. یہ بھی تو ایک علم ہے نا. اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. اب وہ لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, لیکن باپ کو کبھی تھپڑ مارتا ہے, کبھی گھوسے مارتا ہے, کہ یہ پڑا رہتا ہے, کھانستا رہتا ہے. یہ نالج اس کے پاس, یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک نالج ہے کہ بھائی یہ میرا باپ ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے, احترام کرنا ہے. ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہے, غریب آدمی ہے, نالج نہ ہونے کی وجہ, لیکن اس کے پاس یہ نالج ہے کہ گھر میں بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو تو علم یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا پڑے گا. یہ اخلاقیات کا علم, سوشل سائنس کا علم اس کے پاس موجود ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہے, یہ پہلا والا یا دوسرا والا؟ تو اللہ کے ہاں کرائیٹیریا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو گورے کے ہاں یا لبرل لوگوں کے ہاں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے, میں آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے, تعلیم سے روک نہیں رہا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے, پہلے اچھا انسان ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئے گی نہیں, جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں, کیونکہ جب سارے مزے یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمپرومائز کرتا ہے.